لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل روحانی ٹی وی دیکھنے والے تمام سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا عمل بہت ہی خاص عمل ہے، شب برات کے حوالے سے ہے۔ یہ 3 اعمال آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس میں خاص طور پر ایک عمل ہم آپ کو بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ سارا سال انشاءاللہ تعالی جادو سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2 پہ جو عمل بتائیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ترقی رزق میں انشاءاللہ آپ کی برکت ہوگی، عمر درازی میں برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک عمل ایسا بتائیں گے، چاول کے دانے پہ آپ نے وہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اور ایک سورت پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو وہ سورت بھی بتائیں گے کون سی 2 سورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے آپ کی 70 حاجات اللہ پاک قبول کریں گے۔ چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں اعمال کا طریقہ کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیصل روحانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں شعبان کی 15ویں رات، یعنی کہ 15 کی جو شب ہوتی ہے، 15 شعبان شب برات، اس رات میں ایک ایسا عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ سارا سال آپ جادو سے محفوظ رہیں گے، کوئی جادو، کوئی گندی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے۔ دوستو، بزرگان دین سے منقول ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو آپ بیری کے 7 پتے لیں، یعنی کہ بیر کے درخت کے آپ نے 7 پتے لینے ہیں۔ ان 7 پتوں کو آپ نے پانی میں ابالنا ہے، پانی میں گرم کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے جوش دینا ہے۔ اس پانی میں جب وہ صحیح طرح آپ نے اس کو جوش دے دینا ہے، اس پانی کو جب چولہے سے اتار لیں، وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، نہانے کے قابل ہو جائے، نیت کر لیں آپ کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سارا سال جادو سے محفوظ رکھے۔ نیت کر کے اس پانی سے آپ نے غسل کر لینا ہے، یا کسی اور کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، کسی اور کو بھی یہ کروا سکتے ہیں۔ آپ نے پانی سے غسل کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس غسل کرنے کے بعد آپ سارا سال انشاءاللہ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2 پہ جو ہمارا عمل ہے، سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے فائدے یہ ہوں گے آپ کو، انشاءاللہ آپ کے رزق میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، لمبی عمر اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہر قسم کی بری آفت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3 پر آپ نے اس رات میں سورہ دخان پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ سورہ دخان 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، جو کہ بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آپ کی آخرت کے اللہ پاک قبول کریں گے۔ آخر میں رزق کا عمل ہے، انشاءاللہ سارا سال رزق کی، مال و دولت کی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی آپ کو۔ وہ عمل آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے شب برات کی رات کو 7 چاول کے دانے لینے ہیں، چاول کے 7 دانے لے لینے ہیں آپ نے، اور ہر دانے پہ، چاول کے ہر دانے پہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک دانے کا عمل ہوگا، 7 دانے آپ نے لینے ہیں، ایک دانے پہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 70 مرتبہ یا رزاقو آپ نے پڑھ لینا ہے،
اس کے بعد آپ نے یہ 7 چاول کے دانے آپ اپنی الماری میں جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں یا پھر اپنے پرس میں آپ نے اس کو رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر الماری میں پیسے رکھتے ہوں گے تو انشاءاللہ سارا سال کبھی بھی آپ کو پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اگر آپ اپنے پرس میں اس کو رکھتے ہیں تو سارا سال آپ کو پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ عمل آپ نے شب برات کی رات کو کرنا ہے، اور اگر شب برات کی رات کو نہ کر سکیں، بھول جائیں، لیکن کوشش کریں، ضرور کریں، بہت ہی آسان اور مختصر عمل ہے، پھر آپ اس کو رمضان کی 27ویں رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اعمال کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جب مغرب آ جائے، 15 شعبان شروع ہو جائے، آپ غسل کر کے پاک صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر عبادت کیجئے گا۔ انشاءاللہ عبادت میں لطف آئے گا، اللہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ اس رات ملائکہ اترتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور یہ تمام اعمال کرنے کے بعد آپ اللہ پاک سے دعائے مغفرت کریں، اللہ پاک سے اپنے رزق کی فراوانی کی دعا کریں، اور جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان پہ معافی مانگیں۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس رات میں آپ کو ایک وقت نکال کے استغفار کی ایک تسبیح آپ نے ڈوب کر کرنی ہے، اپنے گناہوں کی ندامت میں ڈوب کے اس تسبیح کو کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، سب کی نیت کر کے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور ان کے گناہ بھی آپ نے معاف کروانے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی میری مغفرت کرے اور ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔